السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 660واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، 5000 روپیے کے لیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو قتل ہو گیا، اسی عنوان پر 658ویں سبق میں ہم نے بتایا کہ مسلمانوں کے غیر شرعی لین دین کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ سارے مسائل، آپس کی لڑائیاں، آپس کے جھگڑے، اور 559ویں سبق میں نے یہ بتایا تھا کہ جوئے کی عادت، مٹکے، سٹا، آن لائن لاٹری اور IPL کے جوئے کے چکر میں مسلمانوں کی اکنامی پوری طرح سے برباد ہو رہی ہے۔ اور آج انشاءاللہ ایک اور چیز جس کی وجہ سے مسلمان اپنی خون پسینے کی کمائی کو برباد کر رہے ہیں، وہ ہے فضول خرچی۔ اور یہ فضول خرچی میں بھی سب سے زیادہ جو فضول خرچی ہے وہ شادی بیاہ کے نام پر اور رسم و رواج کے نام پر۔ اور یہ فضول خرچی کی وجہ سے مسلمان کی 5 سال 10 سال کی کمائی، یہاں تک کہ باپ دادا کی جو پراپرٹی اور جائیدادیں تھی، وہ تک اس کے چکروں میں برباد ہو رہی ہے۔ اور شادی بیاہ میں اور رسم و رواج میں فضول خرچی کیوں ہوتی ہے؟ وہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، بڑے پن کے لیے، نام اور نمود کے لیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ سارے مسائل جب ہوتے ہیں، نام، نمود، دکھاوا، ریاکاری اور فضول خرچی، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے یہ فرما کر چلے گئے کہ بدترین نکاح وہ ہے جس کا خرچہ سب سے زیادہ ہو، اور بہترین نکاح وہ ہے جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی جس کے اندر خرچہ نہ ہو۔ اب جس کو اللہ کے نبی نے بدترین نکاح کہا ہے، وہ نکاح کیسے قائم اور دائم رہ سکتا ہے اور کیسے خوشحالیاں ان کی زندگیوں میں آ سکتی ہے؟ اسی وجہ سے آج ہمارے مسلمان سماج میں آپ دیکھیں گے تو طلاق عام ہو چکا ہے، عام۔ اور خاص طور پہ ہمارے آج کے اس ماڈرن زمانے کے اندر تو طلاق، یعنی شادی ہونے کے بعد بعض جگہوں پر سننے کو ملتا ہے 8 دن میں طلاق ہو گئی، مہینہ 2 مہینے میں طلاق ہو گئی، سال 2 سال میں۔ اللہ حفاظت فرمائے محترم بزرگوں۔ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، طلاق، لڑائی جھگڑے، تیری میری، اکثر جگہوں پہ یہ دیکھنے میں ملا، اس کی جو بنیاد ہے، بنیاد وہ یہی بنتی ہے کہ بھئی تم نے شادی میں ہماری برابری نہیں کیے، ہمارے مہمانوں کا برابر سے رسپیکٹ نہیں کیے، اور یہ مسائل کو لے کر لڑائی جھگڑے، تیری میری، اور نوبت جب طلاق تک پہنچتی ہے تو تم نے وہ شادی پر جو 1 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، یہاں تک کہ آج تو کروڑوں میں بات پہنچ گئی ہے، وہ جو خرچہ کیے تھے اس کا حاصل کیا ملا؟ ابھی 1 ہفتہ پہلے ہمارے اپنے شہر کے اندر عالی شان ہال میں، جس کی قیمت تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپیے روز ہے، بہترین شادی کا فنکشن اور پروگرام چل رہا ہے، اور وہاں پر کھانے کو لے کر اور مہمانوں کے اکرام کو لے کر کچھ تیری میری ہو گئی، پھر آپس میں لڑائی جھگڑے، پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ بغیر نکاح کے لڑکے والے اپنے گھر پہ، لڑکی والے اپنے گھر پہ، اور پھر اتنا سب کچھ جو کیے تھے، 3 لاکھ روپیے کا ہال، مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام، یہ ساری چیزیں برباد ہو گئی، فضول خرچی۔ کیوں؟ اللہ رسول کے حکموں کو توڑے، اس کی وجہ سے یہ نوبت پہنچی۔ ابھی مجھے ہمارے کسی دوست نے ایک ویڈیو بھیجے تھے، شاید کل ہی مجھے بھیجے، میرے خیال سے ہمارے خالد بھائی میمن نے مجھے وہ ویڈیو بھیجے تھے، کسی مراٹھی نیوز چینل کا چھوٹا سا کلپ۔
مسلمانوں کی شادی دیکھو، جہاں پہ سنتوں کا جنازہ نکلے گا، نام نمود اور فضول خرچی جب ہوں گی تو وہاں پہ بربادی کیسے آئیں گی؟ مسلمان شادی، اور مسلمان شادی کے اندر کسی نے وہ دولہے کے جوتے چرا لیا. اب وہ جوتے چرانے کو لے کر نکاح خوانی سے پہلے جوتے ڈھونڈو، جوتے ڈھونڈو، جوتے ڈھونڈو. اب جوتے ڈھونڈنا چل رہے ہیں. اب وہ جوتے نہیں ملے. لڑکے والوں نے لڑکی والوں پہ بلیم کیے کہ شاید تمہارے کسی مہمان نے ہمارے دولہے کے جوتے چرا لیا. لڑکی والوں نے کہا کہ ہم کوئی اتنے گئے گزرے ہیں تمہارے دولہے کے جوتے چرانے کے لیے. اس پر سے پھر تیری میری، پھر کرسیاں اٹھا کے ایک دوسرے کو مارنا شروع کیے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ دولہے میاں کا سر بھی پھٹ گیا، اور بجائے اپنے گھر پہ جانے کے ان کو ہاسپٹل کے اندر جانا پڑا. مسلمان شادی تماشا دیکھ رہی ہے دنیا. مراٹھی نیوز چینل کے اوپر دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، جن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے ان کو سکھا کر گئے کہ افضل ترین نکاح وہ ہے جو مسجد کے اندر ہو، بہترین نکاح وہ ہے جس کا خرچہ ہلکا پھلکا ہو. لیکن یہ مسلمان سدھرنے کو تیار نہیں ہے. ان کے پاس اتنا مال آ چکا ہے، اور اگر نہیں مال آیا تو یہ قرضے لے کر، یہ لڑائی جھگڑے، یہ تیری میری، یہ بربادیاں، یہ گھروں اور پراپرٹیوں کو بیچنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ صرف دکھاوے کی وجہ سے اور اس طرح کی فضول خرچیوں کی وجہ سے. ہمارے ایک دوست اصلاح معاشرہ کے بزرگ ممبر ہے، انہوں نے مجھے شاید 658واں سبق سننے کے بعد میں ہی فون کر کے کہا، بولے مولانا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ قرض لینے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، مطلب کس لیے، اس کا پرپس کیا ہے، کیوں تم لے رہے ہو. بولے جب انسان غیر ضروری طور پہ قرض لیتا ہے وہ کیسے پریشان ہوتا ہے. میں آپ کے بیان کو پریکٹیکل دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے چلتا پھرتا بیان دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا وہ کیسے کیا؟ بولے ابھی دیکھو میرا بہت بڑا ہول سیل کاروبار ہے. میری دکان کے قریب میں ہی ایک جگہ پر میں نے دیکھا ابھی 3 دن پہلے عالی شان منڈپ ڈالا گیا، ہمارے مسلمان میاں بھائی کی شادی. اب میاں بھائی کی شادی تو اس میں دھوم دھڑاکا بھی ویسے ہی. بولے مولانا اللہ حفاظت فرمائے، مسجد بالکل قریب میں، اور وہ مسجد کے قریب میں وہ سارا شامیانہ وغیرہ لگایا ہوا ہے. بولے اللہ حفاظت فرمائے، رات بھر وہاں پر ڈی جے بجتا رہا، اور کبھی وہ بار میں ناچنے والی جو بار بالائیں ہوتی ہے ان کو نچایا جا رہا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں وہ جو بیچ کی مخلوق ہوتی ہے جن کو مخنث کہتے ہیں ان کو نچایا جا رہا ہے. کبھی ان کا ڈانس تو کبھی بار بالاؤں کا ڈانس. کس کی شادی ہے؟ میاں بھائی کی شادی ہے. یہ میاں بھائی جب ان کے مسجد کے سامنے سے اگر کوئی گنپتی کا جلوس لے کے چلا جائے تو یہ بہت طیش میں آ جاتے ہیں. کوئی اگر کسی اور پروگرام اور فنکشن کا جلوس لے کر چلا جائے تو ان کا پھر طیش اور غصہ دیکھنے کا ہوتا ہے. لیکن جب یہ خود اپنے شادی بیاہ میں، اپنے فنکشن میں مسجدوں کی بے حرمتی کرے اور مسجد کے قریب میں اس طریقے سے ڈی جے لگا کر ناچ گانا دھنگانا کرے، ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ بولے بھائی ہماری اپنی مسجد ہے، ہم نے کیے، ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہاں غیروں نے نہیں کرنا چاہیے، دوسروں نے نہیں کرنا چاہیے. اللہ حفاظت فرمائی. بولے رات بھر وہ تماشا چلتا رہا. دوسرے دن شادی کے موقع پر دولہے میاں کے لیے صحرا. کتنے کا صحرا ہے؟ پتہ چلا کہ 51,000 روپیے کا صحرا ہے. بولے وہ جو صحرا تھا دولہے نے اس کو مشکل سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہنا ہوگا. ابھی میں دیکھ رہا ہوں وہ 51,000 روپیے کا صحرا کچرے کے کنڈی کے اندر پڑا ہوا ہے. پھر بولے اس کے بعد گھوڑا کائے کے لیے چاہیے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بولے منت ہے ایک کہ گھوڑے پہ بیٹھ کر دولہے میاں جو ہے وہ نکاح خوانی کے لیے پہنچیں گے. تو بولے وہ گھوڑا لایا گیا. کم سے کم 15 سے 20 ہزار روپیے گھوڑے والے نے صرف 15 سے 20 منٹ کے لیا. اس سے زیادہ گھوڑے کا استعمال نہیں ہوا. اب اس کے بعد لڑکی جو تھی اس کو لے جانے کے لیے کون سی گاڑی؟
تو مارکیٹ میں آج جو سب سے مہنگی گاڑی ہے آڈی یا مرسیڈیز پتہ نہیں کون سی گاڑی ہے، وہ گاڑی لائی گئی. کیا کرایہ ہے؟ بولے ایک دن کا کرایہ 50,000 روپیے ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اور کہاں سے کہاں تک جانا ہے؟ مشکل سے 4 سے 5 کلومیٹر جانا ہے. اس کے لیے وہ گاڑی صرف اپنی جھوٹی شان بتانے کے لیے. آج کا میاں بھائی کیوں برباد؟ اس طرح کی فضول خرچیاں کرنے کی وجہ سے. وہ BMW یا جو بھی آڈی گاڑی تھی وہ گھنٹہ آدھے گھنٹے کے لیے 50,000 روپیے کرائے سے کی گئی. اور اس کے بعد وہ مجھے بتانے لگے، ہمارے بزرگ جو حاجی صاحب ہے، بولے اللہ حفاظت فرمائے، وہ شادی ہو کے 3 دن ہو گئے، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں ہر پیسہ وصول کرنے والا، بھائی ہمارے منڈپ کے 50,000 روپیے ہوئے، ہمارے سہرے کے 51,000 روپیے. بولے اب دینے کے واسطے میں پیسے نہیں ہیں. اب فون لگا رہے، تیرے پاس 1 لاکھ ہے کیا؟ دوسرے کو فون لگا رہے، یار ہمارے کو 5 لاکھ کی ضرورت ہے، قرضہ ملے گا کیا؟ ٹھیک ہے، اپنی دکان چاہیے تو دکان گروی رکھ دیتا ہوں، یہ چاہیے تو وہ گروی رکھ دیتا ہوں، لیکن یار پیسے کی ارجنٹ میں ضرورت ہے. سب لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، کھانے والے کھڑے ہوئے ہیں، گاڑی والا کھڑا ہوا ہے، سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. دینے کو کچھ نہیں ہے لیکن بتانے کے لیے سب کچھ کر دیے. تو آج محترم بزرگوں، مسلمانوں کے معاشی بربادی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، مسلمانوں کا اس طریقے سے فضول خرچی. اللہ حفاظت فرمائے، یہ دکھاوے کے چکروں میں، یہ بتانے کے چکروں میں ایسے ایسے مسائل، ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں، زندگیوں میں سادگی نہیں رہی، اللہ کے نبی کی سنتیں نہیں رہی، حضور کا طریقہ نہیں رہا. اسی وجہ سے مسلمانوں کی عورتوں کو بھی آپ دیکھو، ایک زمانہ وہ ہوتا تھا 400-500 روپیے کا سادہ سمپل ڈریس پہن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتی تھی. اب آج کا زمانہ ایسا آ چکا ہے فضول خرچی کا، وہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور ضرورت کے لیے کپڑے پہننا یہ ختم ہو چکا ہے. آج کپڑے اگر چاہیے تو فیشن کے لیے 5,000 10,000 والا ڈریس، برقع کتنے کا تو بولے 15,000 کا، چپل کتنے کی، جوتی کتنے کی تو بولے 1,000 کی، 1,500 کی اور 3,000 روپیوں کی. اور جب اللہ کے نبی کے سنتوں کو ایسا توڑا جا رہا ہے تو تباہی. آج صبح میں ایک خبر پڑھنے کے لیے ملی، ایک اردو نیوز پیپر کے اندر، ایک شہر کے اندر شادی کا فنکشن، ہمارے مسلمان آپا جان بہت شوق دکھاوے کا کے اندر اونچے ہیل کی سینڈل پہن کر بتانا ہے دوسری عورتوں کو بھی. اب ہم بھی ماڈرن بن چکے ہیں، اب ہم بھی یورپ اور امریکہ کے راستے پہ اور طریقے پہ چل رہے ہیں. ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سادگی کی اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی. ہم تو ماڈرن بن گئے. ماڈرن بننے کے چکر میں اونچے ہیل کی سینڈل پہن کر سیڑھیوں پہ چل رہے ہیں. گود میں بچہ ہے، بیلنس سنبھالے نہیں گیا، وہ جو سینڈل تھی پیر ٹیڑھا ہو گیا اور دوسرے فلور سے معصوم بچہ زمین کے اوپر گرا اور گرتے ہی جگہ پہ ختم ہو گیا. جنازہ نکلیں گا اللہ کے نبی کے سنتوں کا اور اللہ کے حکموں کا تو یہ رزلٹ سامنے آئیں گے. اس طریقے سے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے لیے محترم بزرگوں، ہم نے پہلے سبق میں جو بتایا تھا غلط لین دین کی وجہ سے بربادی، دوسرے سبق میں ہم نے بتایا جوئے سٹوں کی وجہ سے، اور آج ہم یہی چاہتے ہیں یہ جو فضول خرچی، کھانے کو جواری باجری نہیں ہے پھر بھی بچوں کے برتھ ڈے کرنا ہے. مقصد کیا ہے؟ صرف بتانا ہے، بتانا لوگوں کو، محلے والوں کو، گلی والوں کو کہ اب ہم ماڈرن بن چکے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. نہیں ہے نا پیسے، کوئی بات نہیں ہے، قرضہ لو، بولے رکشہ رکھو، گروی رکھو، گھر رکھو، پلاٹ رکھو، فلیٹ رکھو، بیچو سونا چاندی. کائے کے لیے ہو رہا ہے؟ صرف دکھاوے کے لیے. اللہ حفاظت فرمائے. اسی لیے تو برباد ہیں ہم. تو اس کے لیے محترم بزرگوں، آسان سولیوشن اور آسان حل، سادگی پہ آ جاؤ. سادگی پہ، سادے پن پہ آ جائیں گے نا، اللہ کے نبی والے طریقے پہ، سادی سمپل زندگی، سادہ سمپل لائف اسٹائل، یہ مسائل نہیں پیدا ہوں گے.
اس طرح کے حالات نہیں آئیں گے، بھیک نہیں مانگنی پڑیں گی، قرضے نہیں لینا پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے زمانے میں روزی کو اتنا وسیع کر دیا ہے، آپ سادگی والے راستے پہ چلو، ترقی آپ کے قدموں کو چومیں گی۔ اس لیے محترم بزرگوں، بس آخر میں یہی دعا کروں گا، اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے اور امت مسلمہ کو حلال کمانے کی اور حلال خرچ کرنے کی اور سادی سمپل زندگی گزار کر یہ شادی بیاہ رسم و رواج کے فضول خرچیوں سے بچا کر ہدایت والے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔